بولنے کا پورا ہو جائے تو بات کریے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی عز وجل. ریکارڈ کر رہے ہیں؟ ہاں. اچھا. قال اللہ تعالی عز وجل کل نفس ذائقۃ الموت فإنما توفون أجورکم یوم القیامہ ومن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع. میرے پیارے بھائیوں، یقین کرو صرف یاد دہانی کے لیے آئے، کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو معلوم نہیں ہے، ہم کوئی نیا کوئی ڈسکوری کر کے آ گئے، ایسی بات نہیں ہے. صرف یاد دہانی کے لیے آئے ہیں. انسان دنیا میں آتا ہے آزمائش ہی سی، یہ اللہ نے آزمائش بنائی ہے دنیا کی پیریڈ ایک امتحان کی جگہ. یقین کرو یہ اصلی زندگی نہیں ہے. اصلی زندگی انسان کی اس موت کے بعد اور پھر ہمیشہ کے لیے یہ اصلی زندگی ہے. اور جنت اللہ نے بنائی ہے پہلے، جہنم بھی بنائی ہے. اب یا تو جنت جانا یا جہنم جانا، اب کوئی اور راستہ نہیں ہے. وہاں بیچ والا ایک دیوار کے اوپر کچھ لوگ رہیں گے لیکن کچھ عرصہ رہیں گے، ہمیشہ کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو مرنے کے بعد جن کے اعمال نامے نیکیاں بھاری ہوں گی وہ جنت میں جائیں گے، جن کی نیکیاں ہلکی ہوں گی وہ جہنم میں جائیں گے. اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے بالکل برابر ہوں گے، یعنی برائیاں بھی کی ہیں نیکیاں بھی کی ہیں، آخر جب حساب کتاب ریکارڈ سامنے آیا بالکل برابر. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا سورہ الاعراف کے اندر ان کو اعراف کے اوپر رکھا جائے گا. اعراف کہتے ہیں بلندیوں، یعنی بہت بڑی دیوار ہوگی. ایک طرف جنت ہوگی، اللہ کی رحمت ہوگی، ایک طرف جہنم ہوگی، اللہ کا عذاب ہوگا. اور وہ جو لوگ ہوں گے وہ آخری فیصلے تک وہ اس دیوار کے اوپر رکھے جائیں گے. لیکن اس وجہ سے بھی ان کو ایک امید سی پیدا ہو جائے گی کہ اللہ نے چونکہ جہنم میں نہیں پھینکا ہے، جنت میں بھی نہیں ڈالا ہے لیکن جہنم میں بھی تو نہیں پھینکا ہے نا، تو اس کا مطلب ان کو ایک امید سی پیدا ہو جائے گی. کہیں گے یا اللہ ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیں ان ظالموں کے ساتھ نہیں کریں گے، آپ ہمیں جنت کے اندر داخل کریں گے. اور پھر روایتوں میں آتا ہے بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ڈال دے گا. اور وہاں پتہ ہے کتنا عرصہ رہیں گے؟ 50,000 سال. ابھی دنیا کی عمر اتنی نہیں ہوئی ہے، 50,000 سال انتظار ان کو کرنا پڑے گا. اور ایسے ایسے بھی انسان ہی ہوں گے، آدم کے بچے ہوں گے جن کا میدان محشر حساب کتاب اتنا ہوگا جتنا 2 نفلہ پڑتے ہیں. اتنے وقت میں فارغ ہو کے جنت میں داخل ہوں گے. اس سے بھی آگے ہوں گے. 70,000 نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے ہوں گے بغیر حساب کتاب کے شروع میں جنت میں داخل کر دیں گے. اور پھر کہا یہ وہ لوگ ہوں گے ایسے اللہ کے اوپر ایمان ہوگا، کسی چھو منتر کالی بلی ہنڈیا یہ وہ جو ہوتا ہے نا تھوڑا بہت شگون لینا اس طرح کی چیزیں، اس چیزوں کی وہ پرواہ کرنے والے نہیں ہوں گے. ایسے اللہ کے اوپر پختہ ایمان والے ہوں گے. تو میرے بھائیو ایمان کی آزمائش ہے. یہ دنیا ایمان کی چھانٹی ہو رہی ہے. جنت والے علیحدہ جہنم والے علیحدہ کیے جا رہے ہیں. جنت والے اللہ کو ماننے والے. ایک دیہاتی آیا، اندازہ نبی علیہ السلام کے دور میں ایک دیہاتی جیسا عام آدمی ہوتا ہے بغیر پڑھا لکھا جیسا سادہ سا بندہ آیا، سادہ سا آگے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ سے ایک بات پوچھنے آیا ہوں، مجھے ایسی بات بتا دے کہ پھر آپ کے بعد مجھے کسی اور سے نہ پوچھنی پڑے، کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو پھر میں کسی اور سے پوچھتا رہا ہوں، پوری زندگی یہی پوچھتا رہا ہوں کہ جنت کیسے جاؤں جنت کیسے جاؤں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، بس آپ سے پوچھ رہا ہوں، مجھے بتائیں کوئی ایک بات ایسی بتا دیں میں جنت چلا جاؤں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے، کہا کہ دیکھو یعنی اس انداز سے کہ کیسا سادہ سا ہے لیکن کیسا گہرا سوال اس نے کیا، کتنا بڑا علمی سوال اس نے کر دیا، پورا گویا کہتے ہیں سمندر کوزے میں بند کر دیا اس بندے نے. اتنا سادہ اور چھوٹا سا سوال اس نے کیا سادگی کے ساتھ. تو نبی علیہ السلام نے اس سے بھی زیادہ سادہ، کیونکہ وہ نبی ہیں، وہ استادوں کے استاد ہیں، ان سے زیادہ کون جواب دینا جانتا ہے اچھے طریقے سے. سوال بہت اچھا ہے، جواب اس سے بھی اچھا ہونا چاہیے، استاد ہے وہ انسانیت کے. تو نبی علیہ السلام نے اس سے بھی زیادہ سادہ اور مختصر جواب دیا اس کو جنت حاصل کرنے کے لیے. کہا کل آمنت باللہ ثم مستقم، بس یہ جواب ہے. ایک دفعہ کہہ دے کہ میں اللہ کے اوپر ایمان لایا ہوں، پھر جو مرضی ہو جائے اس سے نہیں ہٹنا ہے، جم جا اس کے اوپر، آخری سانس تک اس کے اوپر جم جا، جنت تیری پکی ہے. کہنے کو تو 2 الفاظ ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑی بات لگی ہوئی ہے میرے بھائی، کیونکہ اللہ کو رب کہنے کے بعد اس پر جم جانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. پھر طرح طرح کی آزمائشیں بھی آپ کو سب پتہ چلے گا اللہ رب ہے یا حضرت صاحب رب ہیں، پیر صاحب رب ہیں، کوئی سیاسی لیڈر آپ کا رب ہے، کوئی بڑا بدماش آپ کا رب ہے، یا آپ کا نفس آپ کا رب ہے، مال آپ کا رب ہے، دنیا آپ کی رب ہے، معاشرے کے رسم و رواج آپ کے رب ہے.
یہ ساری چیزیں پھر آزمائش ہر اینگل سے آزمایا جائے گا. ہاں بھائی اللہ رب ہے یا یہ رب ہے. ہر امتحان آپ کا یا تو پاس یا فیل، یا پاس یا فیل. اور وہ مومن جو جم گیا وہ ہر امتحان میں پاس ہوگا. اس نے کہا کہ میرا رب جب اللہ ہے، جب میرا ایمان ہے کہ ساری مشکلات کا حل اس کے پاس ہے، تو بتاؤ پھر مجھے کیا ضرورت ہے ٹکرے مارنے کی اپنے مورتیوں کے سامنے، قبروں کے سامنے، مزاروں کے سامنے. مجھے پیر صاحب کی پنڈلیاں دبانے کی کون سی ضرورت ہے؟ بتاؤ میرے جیسا انسان میں اس کی جا کے پنڈلیاں دباؤں؟ کیا وہ میرا رب نہیں ہے؟ کتنا بڑا ظلم ہے کہنا یہ جملہ، کتنا بڑا ظلم ہے کہ اللہ میری سنتا نہیں ہے. کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا کفر ہے. کبھی سوچا آپ نے کہ اللہ میری سنتا نہیں؟ بڑا کفریہ جملہ یاد رکھیے. پورے قرآن کا انکار ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم، وہ میرے بندو مجھے پکارو، میں تمہاری پکاروں کا جواب دیتا ہوں. اور اللہ بندہ کہ اللہ سنتا نہیں، قرآن کا تو انکار ہو گیا. اور اسی کے ہم پلہ ایک اور جملہ لوگ بولتے ہیں، وہ بھی کفریہ ہے، فلاں کی ٹالتا نہیں. یہ بھی جملہ کفریہ ہے. کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جس کی ٹالی نہ جائے، جس کی ٹالی نہ جائے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ میرے باپ کو ہدایت دے دے، ٹالی گئی یا نہیں ٹالی گئی؟ یونس علیہ السلام نے کس طریقے سے مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ کو پکارا، اور مالک فرماتا اگر مجھے نہ پکارتا تو قیامت تو آ سکتی تھی، لیکن یونس مچھلی کے پیٹ سے نہیں نکل سکتے تھے، ممکن نہیں تھا نکلنا. پیغمبر ہیں. ایوب علیہ السلام دیکھیں کتنی سخت بیماری کے اندر کہتے ہیں انی مسنی یضر وانت ارحم الراحمین، میرے مالک میں پریشان ہوں، مجھے بیماری آ گئی ہے اور تو ارحم، تو رحم کرنے والا ہے. بتاؤ. پھر زکریا علیہ السلام کے واقعات آپ نے بڑھاپے تک اللہ کو پکارتے رہے، جوانی گزر گئی، اولاد کا سیزن ہوتا ہے ایک، وہ موسم وہ بھی گزر گیا، اور آخر میں جا کے کہتے ہیں مالک میں تجھے پکار کر کبھی بھی نامراد نہیں رہا ہوں، کبھی یہ نہیں ہو کہ تجھے پکاروں اور تو نہ سنے، نہیں ہو سکتا ہے. مجھے اولاد دے، ابھی مجھے امید ہے، حالانکہ اولاد کا سیزن نہیں ہے، بیوی بانچ ہے، بوڑھی ہے، میں بھی بوڑھا ہوں، سر شولہ مارتا ہے بڑھاپے کی وجہ سے، لیکن میں تیرے در کا پھر بھی جو ہوں امید سے. مالک نے کہا میں ایسا بیٹا تجھے دوں گا جو اس سے پہلے اس خصلت کا، اس اوصاف کا میں نے انسان پیدا نہیں کیا ہے، یہ جیسا بیٹا تھا. ایسا پھر اس کی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے، ایسا مضبوط کردار والا اور ماں باپ کی خدمت کرنے والا بیٹا عطا فرمایا تھا. پھر ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ بھی بالکل اسی طریقے سے، بڑھاپے تک جا کے، بڑھاپے کی اولاد ہے یہ جو اسماعیل علیہ السلام، بڑھاپے کی جو کہتے ہیں منتوں اور مرادوں کی اولاد ہوتی ہے، وہ اولاد اللہ تعالیٰ نے دی. اسحاق علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی آزمائشوں سے گزرے اللہ کے بندوں. یہ واقعات کیا بیان کر رہے ہیں؟ یہ واقعات بیان کر رہے ہیں کہ انبیاء اللہ کو پکارنے والے ہوتے ہیں دوسری مشکلوں مصیبتوں کے اندر. یہ لوگوں کی مشکلیں مصیبتیں حل کرنے کے لیے نہیں آتے. ہاں اس معنوں میں حل کے سارے مسائل کا حل یہ ہے کہ تم اللہ کے بندے بن جاؤ. یہ نہیں ہے کہ تم اللہ کے بندے بن جاؤ گے تو آپ کے اوپر کوئی مشکل مصیبت نہیں آئے گی. یاد رکھیں اس نقطے کو میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ جب اللہ کے بندے بنیں گے تو ہو سکتا ہے زیادہ مشکلیں مصیبتیں آئیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مومن کو مشکلیں مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں، ان کو محسوس ہی نہیں ہوتی، ان کو اس کو پتہ چل جاتا ہے، محسوس کرتا ہے کہ میرے رب کا امتحان ہے، یہاں یہ میرا امتحان ہے. جتنی بڑی مصیبت اتنا بڑا امتحان. جتنا بڑا آپ اس میں صبر کریں گے، یا صبر کریں یا شکر کریں. صبر کریں گے مشکل مصیبتوں کے اندر. نبی علیہ السلام نے فرمایا عجب امر المومن، مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب، بڑے عجیب انداز سے یہ بات بیان کی نبی علیہ السلام نے. عجب امر المومن، مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے. اور ساتھ ہی کہا کہ یہ مومن کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. کیا معاملہ جی؟ مشکل مصیبت آتی ہے، صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس کا نیکیوں والا میٹر چلتا ہے ستیزی کے ساتھ. صبر کر رہا ہے، نیکیاں اس کی گٹی ہو گئی. جیسا مصیبتیں ختم ہوئی، خوشیاں آ گئیں، شکر کرتا ہے، پھر میٹر اسی رفتار سے چل رہا ہوتا ہے، اسی رفتار سے نیکیاں اس کے کھاتے میں جا رہی ہوتی ہے، اس کریڈٹ جا رہا ہے. دونوں صورتوں میں اس کا میٹر جو ہوتا ہے نا کریڈٹ والا، اس کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہوتا ہے. اور مومن کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں ہوتا، یاد رکھیے، بلکہ الٹ ہوتا ہے. میں کہوں گا اس کا الٹ ہوتا ہے، کافر مشرک کا الٹ ہوتا ہے. مسلم مصیبتیں آتی ہیں دوسرے دوروں پر، کبھی اس در پر، کبھی اس در پر، کبھی اس در پر، اللہ کی لعنت پڑ رہی ہے تو اللہ کی. اور جہاں جا کے اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت آخر اللہ نے دور کرنی ہے، جس جگہ سے جا کے اللہ نے دور، ہاں یہاں سے ملا تھا، یہاں سے ملا تھا، بس پھر اس کی تبلیغ پوری زندگی کرتا ہے، مجھے تو یہاں سے ملا تھا، یہ نہیں کہے گا مجھے اوپر سے ملا. اور پھر اللہ تعالیٰ مسلم مصیبتیں جب اس کافر مشرک کی دور کرتا ہے، پھر جناب کسی اور کی نظر و ریاض کر رہا ہے، کسی اور منت مانی تھی فلاں بابا کی میں نے، یہ وہ تب ہوا ہے، اس کی تبلیغ کرتا ہے. یقین کیجیے میں پریکٹیکل بات کر رہا ہوں. ایک پیر، ظاہری بات ہے کسی کا کلاس فیلو آپس میں فری ہوتے ہیں، بتا یار تمہارا چکر کیسے چلتا ہے، یہ کیسے تمہارا فراڈ چلتا ہے. اس نے پوچھا، کہ یار چپ کر نہ پوچھ. انہوں نے کہا نہیں میں پوچھوں گا، بتاؤ مجھے، کوئی نہیں سن رہا. اس نے کہا دیکھ اگر 9-10 عورتیں ہمارے پاس آتی ہیں نا، 10 کو ہم کہتے ہیں بیٹا ہوگا،
10 میں سے اگر 9 کی بھی بیٹیاں ہو جائیں نا تو وہ چپ ہو جاتی ہیں, نہیں بولتی ہیں. وہ جو ایک کا بیٹا ہوتا ہے نا, وہ جتنی تشہیر ہماری کرتی ہے, ہمیں کسی اگر وہ 9 ہمارے مخالف بھی ہو جائے تب بھی عوام نہیں ان کی مانتی ہے. وہ جو ایک کرتی ہے نا, مجھے بیٹا یہاں سے پیر صاحب نے دیا, اس کے طفیل محمد تھا, یہ طفیل یہ کرامت حسین تھا, یہ بابا جی نے ہمارے آگے پیر صاحب آتے تھے, کہتے اللہ جانتا, اس نے کہا 1.25 لاکھ کا میں اللہ سے کوٹا لے کے آیا, 1.25 لاکھ میں نے بیٹے دینے ہیں آپ انسانی, جس سے دل کرتا مانگو. اور ہمارے سارے علاقے کے اندر ان بچوں کا نام طالب حسین ہے. جو بھی طالب حسین بچہ, طالب حسین نام رکھنا. اب جا کے جتنے ہمارے گاؤں کے اندر طالب حسین ہیں, انہیں اکٹھے کرو, وہ کہے گا ہمارے بازار مان شاہ کے مدین ہے. ہمارے گاؤں کا ایک آدمی تھا, اس کا نام تھا پیرن دتا, بوڑھے سے بزرگ سے تھے. میں نے ایک دن چچا بات سنو, آپ پیرن دیتا ہے یا اللہ دیتے ہیں؟ کہتا مجھے کوئی نہیں پتا. یہ حال ہے ہماری قوم کا. اللہ کے بندوں میرے پیارے بھائیوں, تب اللہ کی رحمت اٹھی ہوئی ہے. یہ نماز, روزے, حج, زکات اللہ جانتا ہے, یہ صرف اللہ نے مومنوں کا فرق کیے, جن کا ایمان ٹھیک ہے, جو اللہ کو مانتے شرک نہیں کرتے, ان کو اللہ نے کہا ہے کہ تمہارے اس ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے یہ میں نے ایک پورا پروگرام رکھا ہے. اور جن کے عقیدے کے اندر خرابیاں ہیں میرے بھائیوں, نہ ان کے اوپر عمرہ ہے, نہ حج, کوئی عمل اللہ کی طرف سے نہیں. ہر عمل, چاہے صلاۃ ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, مقررہ اوقات کے لحاظ سے مومنوں پر ہے, باقی کیوں اپنی طرف سے کر رہے ہیں. روزوں کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے وہ لوگوں جو مجھے مانتے ہو, کتب علیکم الصیام, تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے, دوسروں پر نہیں ہے. آج ہمارے مسلمان ہیں, فرقوں میں بٹ گئے, کوئی بریلوی بنا دیا گیا, کوئی دیوبندی بنا دیا گیا, کوئی اہل حدیث, سلفی, چکڑالوی, سہروردی, نقشبندی, کتنے گنے نہیں جا سکتے. پھر سیاسی دیکھیں کتنی پارٹیاں ہیں, پھر ان کی پارٹیوں کے اندر پارٹیاں ہیں, آپس میں لڑ رہے. آج مسلمانوں کی درگت بنی ہے, یہودی تھوڑا سا ہو کے مار رہا ہے. اللہ کے بندو, اسی وجہ سے ہمارے اندر ایمان نہیں ہے. ایمان کے اندر شرک ہے. کلمہ جو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کو سمجھ کے نہیں پڑھتے ہیں. ہم آپ کو کلمے کی دعوت دینے آئے ہیں, سمجھانے ہیں. اگر آپ پہلے سے یہی مانتے ہیں تو الحمدللہ کہیں, اور اگر بالکل تھوڑی بہت کمی پیشی اس کو دور کریں, اور اس کے بعد ہم مل کے اس چیز کو ہم آگے بڑھائیں. یہ اپنے تک رکھنے والا معاملہ نہیں ہے, یہ پھیلانے والا معاملہ ہے. اس کا اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر رکھا ہوا ہے. یہ امتحان ہے, اس کی وجہ سے جنت کے آپ کو درجات ملیں گے. وقت تو ویسے ہی گزرتا جا رہا, کس کا نہیں گزرا, بڑے بڑے عیب چلے گئے, بڑے بڑے دولت کما کے, اس سے سکون نہیں ہے. سکون ایمان کے ساتھ ہے, پھر حلال روزی کے ساتھ ہے. اللہ کے اوپر توکل, بھروسہ یہ کریں گے, اللہ کے ہاں قبول ہوگی. اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے سوائے دعوت کے. یہ دعوت کا تعلق ہے ایسے لوگوں کے ساتھ. باقی اگر ان کو اپنا امام مانیں گے, ان کو اپنا لیڈر مانیں گے, تو یاد رکھیے اللہ کا تمہارا کوئی عمل قابل قبول نہیں, کیونکہ یہی تو جنگ ہے ایمان کی اور کفر کی. حق اور باطل کے درمیان میں لائن لگے گی ہی نہیں, تو کیسے پتا چلے گا بتائیے صحیح کون اور سچی کون. مکس کر دو, کھچڑی بنا دو, ایسی کھچڑی بچا دو, تو کبھی بھی نہیں صحیح معاملہ پتہ چلے گا, نہیں سمجھ آئے گی آپ کو. اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی مزید سمجھ عطا فرمائے, ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے. اللہ جانتا میں یاد دہانی کرانے ہیں, یہ نہیں کہ میں آپ سے زیادہ, میں آپ کا بھائی ہوں, میں کوئی مولوی نہیں ہوں, میں کوئی پیر نہیں ہوں, میں کوئی اور سیاسی لیڈر نہیں ہوں کہ کل آپ سے کوئی میں نے ووٹیں مانگنی ہے. یہ میرا معاملہ نہیں ہے. اور بھی بندے اللہ کے ایسا کام کر رہے ہیں, صرف میں نہیں کر رہا ہوں, اور بھی بے شمار لوگ کام کر رہے ہیں. جو بھی کام کر رہے ہیں, یہ والا کام بہت اچھا کر رہے ہیں. اس کے اوپر جماؤ دکھانا ہے. پھر وہی بات, اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. سم مستقم, اگر اس پر جم گئے تو پھر کامیابی یقینی ہے. لیکن اگر موت سے چند منٹ پہلے بھی اس سے پھر گئے تو پچھلے سارے پر اللہ سے ہی پھیر دے گا. یہ اللہ بہت غیرتی رب ہے, غیور رب ہے, وہ ہر گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے, یقین کیجیے. وقت میں نے تھوڑا لیا تھا آپ سے بتاؤں تو زمین اور آسمان کو اگر گناہوں سے کوئی بار کے چلا گیا, لیکن اللہ کہتا ہے حدیث قدسی کے اندر نبی علیہ السلام کے ذریعے کہ لا یشرک بی شیئا, میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہے. پوری دنیا نمبر 1 جھوٹے آپ اگر ہو جائے, نمبر 1 قاتل, نمبر 1 بدکار, ہر عیب آپ کے اندر چوٹی کے اوپر ہے, لیکن شرک نہیں آپ کرتے. یقین کیجئے ایک وقت آ جائے گا, اگر یہ توبہ کریں پھر تو فوراً معافیاں. اتنا مہربان رب ہے. لیکن توبہ کی توفیق نہیں بھی ملی, اب یقین کے تو امید باقی ہے. قرآن و حدیث کے مطابق امید باقی ہے. سزا دے کے یا بغیر سزا کے وہ ضرور آپ کو جنت میں داخل کرے گا. اس کا الٹ بھی اسی طریقے سے ہے. اگر پوری کائنات کو آپ نیکیوں سے بھر کے چلے گئے اور ایک آدھا شرک اگر آپ لے کے گئے ہیں اللہ کے پاس, آدھا شرک, بڑا نہیں, نبی علیہ السلام نے فرمایا ممات یشرک باللہ شیئن دخل النار. شیئن آخری چیز کو کہتے ہیں بھائی کو, آخری جو سب سے چھوٹی چیز ہے جو نظر بھی نہیں آتی ہے نا, اس کو شیئن کہتے ہیں.
نبی رسول اتنا بھی شرک کر کے اگر آپ گئے اللہ کے پاس اور معافی نہیں مانگی ہے مرنے سے پہلے، ختم ہوگی کہانی بس. پھر معافی جو مرضی کرو، رو چیخو چلاؤ، واپسی کوئی نہیں ہے. چاہے پیچھے والے جنت الفردوس کی دعائیں مانگتے رہے، جو مرضی. بڑے اچھے آدمی، پوری دنیا کے بڑے شریف آدمی تھے، بڑے نیک آدمی تھے، بس بڑی اچھی باتیں کرتے تھے، لیکن وہاں آپ پھنسیں گے، واپس نہیں آ سکیں گے. اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے اپنے گناہ میں رکھے. آپ بھائیوں نے غور سے بات کو سنا ہے، میں شکر گزار بھی ہوں، میں دعا گو بھی ہوں. اور باقی ہدایت تو اللہ ہی دیتا ہے بھائی. اور ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ہر بندہ ہدایت جس کو مل گیا وہ بس پکا نہیں، آخری دم تک اگر اس پر قائم نہیں ہے تو ممکن ہے جس کو بتا رہا ہے وہ زیادہ مومن بن جائے اور خود آخری بار اسی کو چھوڑ کے برباد ہو جائے. کیونکہ ایک واقعہ چھوٹا سا بس آخری بات، ایک بڑا جہنمی ہوگا، دوسرے جہنمی اس کے گرد چکر دائرہ بنا لیں گے، وہ کہیں گے حضرت صاحب ہم تو آ گئے جہنم کے اندر، ٹھیک ہے ہم بدکار تھے جو بھی تھے معاملہ، آپ کدھر، آپ کیوں یہاں آ گئے؟ آپ تو بڑی بڑی نصیحتیں اور بڑی بڑی تقریریں کیا کرتے تھے، آپ کو تو یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا. ان کا بس میں مارا گیا، تو میں سب بہت نصیحت کرتا تھا، خود گناہوں سے نہیں بچتا تھا، میں بھی یہاں آ گیا. اس لیے بچے گا وہ میرے بھائی جس پر اللہ رحم کرے گا. اللہ تعالیٰ رحم کرے، قائم رکھے. ایسے لوگوں کے روزے، ایسی لوگوں کی عید ہے میرے بھائی، بالکل لہٰذا اس حوالے سے اگر کوئی بات آپ پوچھیں. جی دم دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ تعویذ گنڈا، یہ تو بالکل شرک ہے، وہ شرک ہے. لیکن دم جو ہوتا ہے نا آپ خود کریں، نبی علیہ السلام نے اپنے اوپر دم خود کرنے کے لیے کہا ہے. یہ کوئی ایسی دوسرے سے دم کروانے والی چیز نہیں ہوتی ہے. یہ مولویوں پیروں نے ایک ایسا ماحول بنا دیا کہ ہم دم کرتے ہیں جی نا، کلوز برب الفلق کلوز برب الناس، یہ پڑھ کے کر کے رات کو آپ یہ دم بس. اور دم دعا ہے، تعویذ شرک ہے، یاد رکھیے. عام لوگ اس کو مکس کر دیتے ہیں. دم دعا ہے، کلوز برب الفلق کلوز برب الناس. آپ آخری دو صورتیں کے ترجمے پر غور کریں. آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں ان ساری چیزوں سے جو یعنی جو چاہے مادی ہوں، غیر مادی ہوں، نظر آنے والی ہوں، نہ نظر آنے والی ہوں، ایسی مخلوق جن کو میں جانتا ہوں نہیں جانتا ہوں، جن کے اندر سے جو بھی شر ہے کسی طرح کی، میں تیری پناہ میں آتا ہوں. بس یہ اس کا علاج ہے. پھر آیت الکرسی پڑھ کے رات کو سو جائے، قل هو اللہ احد پڑھ کے سوئے، بہترین عمال میں سے. کوئی کچھ نہیں آپ کو ہوگا. باقی کوئی بیماری ہے علاج کراؤ، حکیم کو، ڈاکٹر کو، اللہ پر بھروسہ رکھو، صبر کرو، کیونکہ جب اللہ چاہے گا وہی آپ کا امتحان ہے. کوئی ضروری نہیں کہ بڑے ڈاکٹر کے پاس آپ چلے گئے فوراً شفا مل جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے. بغیر جائے بھی آپ کو شفا اللہ دے سکتا ہے، لیکن جانا سنت ہے. علاج کرانا بالکل ٹھیک ہے، یہ سنت ہے، کوئی گناہ والی بات نہیں ہے. یہ توکل کے خلاف چیز نہیں ہے علاج کروانا، عین توکل ہے. کچھ لوگ ہیں صوفی ٹائپ، ہم تو علاج بھی نہیں کراتے، ہم اللہ پر توکل رکھتے ہیں. یہ توکل نہیں ہے، اس کو توکل نہیں کہتے. علاج کراؤ اللہ پر توکل رکھو. جس طرح باہر اونٹ باندھ کے نبی علیہ السلام کا اونٹ اس کی ٹانگ باندھی ہے کہ نہیں، اللہ توکل چھوڑا ہے نا، کوئی جو پہلے ٹانگ باندھو پھر اللہ توکل کرو. یہ کوئی توکل نہیں باہر اونٹ چھوڑ کے آئے وہ چلا جائے گا. اسی طرح گاڑی ہے لاک کر کے آؤ، آج کل کے دور میں موٹر سائیکل ہے جو ہے لاک کر کے آؤ، نہیں اللہ توکل چھوڑا ہے نا، یہ توکل نہیں. یہ صوفیزم ہے، اسلام ایسا نہیں ہے.